یہ دیکھیں جب میرے آقا علیہ السلام نے شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تو کوڑا رس چوستی ہے، کڑوا رس چوستی ہے، وہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے، شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو وہ مکھی عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اس میں ہمارا اپنا کمال نہیں، اس میں کوئی اپنا کمال نہیں، یہ رب نے ہمیں بتا دیا ہے، ہمیں سکھا دیا ہے۔ جب چھتے سے پھولوں کی طرف سفر کرتی ہیں، پھولوں کے باغ میں جاتی ہیں تو آپ کا نام لیتی جاتی ہیں، حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتی جاتی ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتی جاتی ہیں، صلی اللہ علیہ محمد کا وظیفہ کرتی جاتی ہیں، چھتے سے لے کر باغ میں پہنچنے تک، پھر رس چوس کر واپس آنے تک ان کا وظیفہ نام محمد ہی رہتا ہے۔ پھر اس نام کی برکت مکھی عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کڑوا رس تو ہمارے منہ میں جاتا ہے، نام محمد کی برکت سے، آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے میٹھے شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب غور کریں کہ اگر ایک مکھی حضور کا نام لے، ایک شہد کی مکھی، کوئی بہت بڑا جانور نہیں، کوئی اللہ کی ولیہ نہیں، کوئی غوث نہیں، قطب نہیں، ابدال نہیں، ایک شہد کی مکھی اگر حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھے تو اس میں اس کے منہ میں ڈھکا ہوا کڑوا رس میٹھے شہد میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی عاشق مصطفیٰ حضور کا غلام اسی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور کا نام نامی جپتا رہے، محمد محمد کا وظیفہ کرتا رہے، حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتا رہے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کے حالات نہ بدلے؟ کہ اگر شہد کی مکھی کا